السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج محرم الحرام کے ذکر مصائب کے حوالے سے اس بی بی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس بی بی کے بارے میں نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ وہ بی بی کے جس کے احترام میں سید الانبیاء کھڑے ہو جاتے تھے، وہ بی بی کے جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ اور یہاں تبصرہ کرنے والوں نے تبصرہ کیا کہ یہ باپ بیٹی کا احترام نہیں کرتا تھا، اللہ کے حکم سے رسالت عصمت کا احترام کرتی تھی۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ میری آقازادی کی عمر مبارک تو 18 سال تھی، لیکن عصا کے سہارے چلتی تھی۔ عزادارو، بی بی کا ذکر مصائب ہے نا، وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم تفصیلات بیان کریں، لیکن ذرا تاریخ نگاروں سے پوچھو تو صحیح، ذرا تاریخ کی کتب کی ورق گردانی تو کرو اور پوچھو تو صحیح کہ آیا تاریخ میں کوئی ایسی بی بی ہے کہ جس کی عمر 18 سال ہو اور عصا کا سہارا لے کے چلتی ہو؟ یہ بی بی کون سی تھی؟ یہ فاطمہ کون فاطمہ ہے؟ یہ وہ سیدہ ہے کہ جس کے دروازے پر نبیوں کا نبی احتراماً کھڑا ہوتا تھا اور حکم پروردگار سے انما یرید اللہ کی آیت کی تلاوت کرتا تھا۔ کتنے ماہ میرے آقا نے اس آیت کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں آج میں محمد مصطفیٰ اس دروازے پہ کھڑا ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کر رہا ہوں، کل تم نے بھی اس دروازے کا احترام کرنا ہے، آداب کو بھول نہ جانا۔ اور پھر وہ وقت بھی یاد آتا ہے کہ جب نبی کا آخری وقت آیا اور ملک الموت اس دروازے پہ دق الباب کرتا ہے، جب بار بار دق الباب ہوا، بی بی نے کہا میرے بابا بیمار ہیں، میرے بابا آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ۔ پھر دق الباب ہوتا ہے۔ جب اضطراب سیدہ کو نبیوں کے نبی نے دیکھا تو کہا اے بیٹی فاطمہ، اس کو اجازت دے دو، یہ ملک الموت ہے، یہ تیرے دروازے کی عزت ہے کہ آج ملک الموت بھی تجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، اس نبی کے جانے کے بعد امت محمد نے اس دروازے کا لحاظ نہ رکھا۔ عزادارو، دستور تو یہ ہے نا، دستور زمانہ ہے، اگر کوئی مر جائے، کسی کا باپ مر جائے، کسی کا والد مر جائے، اس کے یتیم بچوں کے پاس آیا جاتا ہے، اس کو دلاسا دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کیا ہوا تیرا باپ نہیں، کیا ہوا، ہم تو ہیں نا، ہم تیرے سر پہ دست شفقت پھیریں گے۔ لیکن ہائے افسوس، یہ نبی کی اکلوتی بیٹی تھی، کیا ہو جاتا اگر آ جاتے، دلاسا دیتے، لیکن تاریخ نے یہ لکھا دلاسا عجیب رنگ میں دیا گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی، آگ تھی، تازیانے تھے، بی بی کے دروازے پر آ گئے اور آ کر کہتے ہیں اے فاطمہ علی کو باہر بھیجو۔ میری آقا زادی نے اتمام حجت کے لیے انہیں کہا علی مصروف ہیں، جمع قرآن میں وہ باہر نہیں آ سکتے۔ عزادارو، حق تو یہ بنتا تھا واپس چلے جاتے، بی بی نے جو اجازت نہیں دی تھی، اس بی بی کی اجازت پر تو اسرائیل بھی رک جاتا تھا۔ عزادارو، ایسا نہ ہوا، بلکہ ایک ملعون نے آگے بڑھ کر دروازے کو آگ لگا دی، دروازے کو ایسی ٹھوکر ماری، دروازہ جلتا ہوا میری آقا زادی پہ گرا۔
کثیرا، اب صاحب کتاب کے جملے ہیں، کہتا میں ساری چیزیں بھول سکتا ہوں لیکن دو چیزیں نہیں بھول سکتا، ایک دروازہ ایک دیوار، اور بی بی در و دیوار کے درمیان عزادارو بی بی زمین پر گری ہے، دروازہ میری آقا زادی پہ گرتا ہے، مسلمان دروازے سے گزر جاتے ہیں، رو کر کہتی ہے اما فضا مجھے سہارا دو، عزادارو یہاں سے اب کیا منظر ہوتا ہے، سب آگے بڑھے، سارے گھر میں داخل ہو گئے، میرے مولا علی کے گلے میں رسیاں ڈالی، اب بی بی کو اپنے پہلو کا درد بھول گیا، کہا چھوڑو علی کو، چھوڑو علی کو، عزادارو دامن علی میں بی بی نے ہاتھ ڈالا، اب ہاتھ کو چھڑا رہے تھے، ادھر سے مسلمان کھینچتے تھے، ادھر سے بی بی نے پکڑا ہوا تھا، عزادارو ایک ظالم آگے بڑھا، خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس کو تازیانہ نظر آیا، اس نے تازیانہ ہوا میں بلند کیا، تازیانہ زمین پہ آیا، تازیانہ ایسا بی بی پہ لگا کہ بی بی کی چیخیں نکل پڑی، رو کے کہا واہ محمد اے بابا تیرے جانے کے بعد انہوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا، جب تک زندہ رہی رو رو کے کہتی رہی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اے بابا تیرے جانے کے بعد فاطمہ پہ ایسے مصائب آئے، اگر سفید دنوں پہ آتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔